पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ صبح خیر، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ J&K۔ ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیوز سے، اور گڈ مارننگ J&K پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اظہر ہوں، پروگرام کے شمارے میں میرے ساتھ رہیں گی اقراء اخون۔ آج کے دن کی بات کریں، آج اتوار ہے، ماہ مارچ کی 14 تاریخ 1442 ہجری کے رجب المرجب کی آج 29 تاریخ ہے۔ ہر دن اپنے ساتھ کچھ نیا لے کر آتا ہے، ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، ایک نیا جذبہ لے کر آتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر دن کی شروعات پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں۔ اور جناب، امسال کی اگر بات کریں، امسال اچھی خاصی برفباری ہوئی وادی بھر میں، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے اور ملک کی مختلف ریاستوں سے اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے کشمیر سیاح آئے، کشمیر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اور آج میں جب اخبارات کی سرخیوں کا انتخاب کر رہا تھا تو بڑی خوشی ہوئی یہ پڑھ کر کہ فروری، جنوری اور دسمبر کے مہینوں کے دوران 54,000 سیاح کشمیر کی سیر کے لیے آئے ہیں۔ یہ واقعی بہت ہی خوش کر دینے والے فگرز ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے چند برسوں کے دوران جو سیاحت کے ٹریڈ کے ساتھ منسلک کاروباری لوگ ہیں ان کو بڑا مایوس ہونا پڑا، بلکہ وادی بھر کے لوگوں کو بڑا مایوس ہونا پڑا، کیونکہ اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، یہ سیاحت کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی جگہ ہے، اور ہم دونوں خطوں کی بات کریں، ہم جموں کی بات کریں، ہم کشمیر کی بات کریں، اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی اپنی خوبیاں ہیں، اور سیاحوں کا آنا یہاں رہتا ہے سال بھر۔ اور چونکہ پچھلے چند برسوں کے دوران معاملات ذرا مختلف رہے، کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے سیاحوں کا کشمیر آنا کم ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے واقعی ہم بڑے پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ اس میں اب بہتری ہوئی، اور ہم امید یہ کریں گے کہ چونکہ اب موسم بہار نے دستک دی ہے تو موسم بہار کے دوران اچھی خاصی تعداد میں سیاح کشمیر کی سیر کے لیے آئیں گے۔ ویسے بھی اگر ہم باغ گل لالہ کی بات کریں، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد اب کھولا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ باغ گل لالہ کی وجہ سے پریپون ہو گیا ہے ہمارا ٹورزم سیزن، کیونکہ پہلے مئی کے آخری ہفتے میں سیاحوں کا کشمیر آنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن اب مارچ اپریل سے ہی کشمیر جو ہے سیاح آ جاتے ہیں۔ اور باغ گل لالہ کی اگر بات کریں، یہ 602 کنال اراضی پر مشتمل باغ گل لالہ ہے، اور ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لالہ ہے، اور ہم امید یہی رکھیں گے کہ اس باغ کو دیکھنے کے لیے، کشمیر کے باقی جو خوبصورت باغات ہیں، خوبصورت جگہیں ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے امسال اچھی تعداد میں کشمیر سیاح آئیں گے۔ اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کی کرتے ہیں شروعات۔ جس طرح میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ میرے ساتھ پروگرام میں رہیں گی آج اقراء، تو اقراء سے آئیے سنتے ہیں موسم کا حال اور جانتے ہیں ہمارے ہاں کے شہراؤں پر کہاں سے کہاں کے لیے ٹریفک چلے گا۔
بالکل، بہت بہت شکریہ اظہر. جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ سیاح کی آمد کشمیر میں اور پرپون ہوا ہے یہ جو سلسلہ ہے، اور آج چونکہ اتوار ہے اور ہر ایک کا موڈ تو بنا رہتا ہے اس حوالے سے، یہ خیال ہر کوئی رکھتا ہے کہ اتوار کے روز جو چھٹی کا دن ہے اس میں سیر و تفریح کی جائے، یہاں کے باغات وغیرہ ہم باغات کی سیر کی جائے. لیکن چونکہ موسم کے مزاج جو ہے پل پل بدل رہے ہیں، اور موسم کے مزاج کا جو ہے نا تعلق براہ راست اس کا اثر ہمارے مزاج پہ ضرور پڑتا ہے. سائنٹیفکلی بھی موسم اچھا ہے تو ہمارا موڈ بھی اچھا ہے، موسم خراب ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. بارش ہے، کون جائے گا باہر گھومنے. خیر، آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موسم کے مزاج کیسے بنے رہیں گے، فی الحال یہی کہا گیا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آج موسم جو ہے خشک نہیں رہے گا، مطلب ابرآلود رہے گا، اور ہلکی بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سیلسیس، جموں میں 24 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 2 ڈگری سیلسیس بنا رہے گا. وہی ٹریفک اپڈیٹس بھی ہم آپ تک پروگرام کے آغاز میں پہنچاتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کی جانب سے موصول ہوئی اطلاع کے مطابق آج جموں سری نگر شہرہ پہ سڑک کی حالت ٹھیک اور موسم سازگار ہونے کے سبب ہی چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہی جو سٹینڈرڈ وہیکلز ہیں، پھنسی ہوئی گاڑیاں ہیں رام بن اور رامسو کے درمیان، انہیں آج وہاں سے سری نگر کی اور چلنے کی اجازت ہوگی. تاہم ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں. اور ناظرین محترم، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ہر دن کچھ اقوال سے کرتے ہیں، کچھ سبق آموز باتوں سے کرتے ہیں اور دن کی افادیت کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں. ہر ایک دن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، آج کے دن کی بھی ایک خاص اہمیت ہے. آج انٹرنیشنل ڈے آف ایکشن فار ریورس پوری دنیا میں آبزرو کیا جاتا ہے، یعنی دریاؤں کے لیے عالمی یوم عملی. دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جموں کشمیر میں تقریباً 1200 سے زائد واٹر باڈیز پائی جاتی ہے، اور ان میں جو بڑے دریا ہیں جنہیں قومی آبی گزرگاہ کا درجہ حاصل ہے، چاہے چناب کی بات کریں یا اندس کی بات کریں، جہلم کی بات کریں، راوی کی بات کریں، جو ہمالیہ سے اوریجنیٹ ہوتے ہوئے ہمارے یہاں کے بڑے جھیلوں سے جا ملتے ہیں. دریائے یا جھیل، ڈل جھیل کا اگر ہم ذکر کریں، یا ولر جھیل کا اگر ہم ذکر کریں، نگین جھیل کا ذکر کریں. اظہر، آج کی موجودہ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ان دریاؤں پہ جب بھی نظر پڑتی ہے، ایسے جھیلوں پہ جب بھی نظر پڑتی ہے، جو آج سے تقریباً 2-3 دہائی قبل صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی، اس حوالے سے اس کی اصل حیت، اصل شکل دیکھنے کو ملتی تھی، وہ آج دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار جو ہے ہم سبھی ہیں. الزامات تو ہم ایک دوسرے پہ عائد کرتے ہیں، حکومت نے اس طرح سے کیا، یا انفرادی سطح پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا کہ ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن کہیں نہ کہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ الزامات نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کو بیدار کرتے جائیں. جو ہم نے اس کے ارد گرد آس پاس والے علاقوں میں تعمیرات کھڑی کر دی، یا کئی ساری غلاظت، گندگی جو ہم اس میں جمع کرتے جا رہے ہیں، تو نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج کے دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انفرادی سطح پہ پہلے ہم خود بیدار ہوں، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو بیدار کرتے جائیں، اور تاکہ ایسے جو واٹر باڈیز ہیں ان کے تحفظ کو ہم یقینی بنا سکیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، صحیح فرمایا آپ نے. اور چونکہ اظہر، آپ ہمیں کچھ سال قبل تو پانی نے یہ خود بتا دیا کہ میرا گزر کہاں سے تھا، میرا راستہ کہاں سے تھا، وہیں جہاں آج تعمیرات کھڑی کر دی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آبی ذخائر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے وادی کے لوگوں پر کہ یہاں آبی ذخائر بہت سارے ہیں، لیکن ان آبی ذخائر کو آلودہ کرنے میں ہم نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. حالانکہ اب کی بار موسم سرما کے دوران اچھی خاصی برفباری ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پانیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہے گا امسال. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم قدر شناس نہیں بنیں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. بہر صورت ہمیں اپنے آبی ذخائر کو آلودگی سے بچانا ہے، اور اس حوالے سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اساتذہ کرام پر، کیونکہ طلبہ سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں کلاس میں، جو سلیبس کی باتیں ہیں، خیر وہ تو آپ ڈسکس کریں گے ہی، سلیبس کو مکمل کرنا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن ایسی باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا بھی بے حد ضروری ہے. بچوں کو آپ بتا دیں، ان کو آپ آگاہ کریں کہ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے اور افادیت ہے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اس سیزن میں ہر سال شجر کاری
بڑے زوروں شوروں پر چلائی جاتی ہے. سرکاری محکموں کی جانب سے, غیر سرکاری انجمنوں کی جانب سے, رضاکار تنظیموں کی جانب سے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ہم, اسکولی بچوں کو بھی ہم اس میں انوالو کریں اور ان کو ہم بتا دیں کہ پیڑ پودے لگانے کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے. اگر ہم دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ درختوں سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ماحول کی آلودگی دور کرنے کے حوالے سے اور صاف ستھری ہوا عام لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے. کسی نے ایک آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کریں, اس کے بعد جو موسیقی کا نذرانہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کسی نے فیس بک پر شیئر کی تھی بہت ہی اچھی بات کہ ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بڑی اہمیت ہے, افادیت ہے. اگر درخت وائی فائی سگنل دینے لگے تو ہر شخص چاہے گا کہ اپنے گھر کے دائیں بائیں وہ درخت اگائے, لیکن چونکہ درخت ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں آکسیجن کی صورت میں, ہمیں ان کی اہمیت پتہ ہی نہیں. خیر, یہ بات سننے میں زیادہ بڑی نہیں لگے گی لیکن بات ہے بہت اہم, اس پر توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کشیر ہن سوال کت کرو, کشیر چھ ریشور, کشیر چھ پیشور, تو ریشور آسنس ست یہ زانان زِ کشیر ہنز آسہِ خالی کانٛہہ سۄ جاے, خالی کانٛہہ سۄ علاقہٕ ییٚتہِ نہٕ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ صوٗفی بُزرگ سٕنٛز, خۄدا دوست سٕنٛز یا ولی کٲمِل سٕنٛز زیارت آسہِ, آستان آسہِ. تہٕ اَسہِ چھُ آز پروگرامس منٛز انتخاب کوٚرمُت صوفی کلامُک. ؤلِو ییٚمی صوفی موسیقی ہِنٛز ڈالہِ سۭتۍ تُلو پروگرامُک دسلاب تہٕ کرو پروگرامٕچ شروعات. پتہٕ کرو أزۍکِس مہمانس سۭتۍ تہِ مُلاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پسندیٖدٕ بریکفاسٹ شو گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے.
یہ صوفی موسیقی ہز ڈل اچھے ومید زِ تۄہہِ آسہِ ضروٗر ٹارِ کھٔژمٕژ اگر أسۍ صوفیتٕچ کتھ کرو صوفیت چھِ سانہِ تہذیٖبُک ڈٮ۪کہٕ شیخ العالم علیہ رحمہ احمد بٹوٲرۍ نیام صٲب سۄچہِ کرال شمس فقیٖر وہاب خار سمد میٖر رحمتہ اللہ علیہ یِم چھِ تِم گۄنماتھ یِم سانہِ تہذیٖبٕکۍ تعمیٖر کار چھِ تہٕ ؤری وادو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِہُنٛد کلام پران آمٕتۍ تہٕ یِہنٛدِ کلام سۭتۍ یِہنٛزو ونمٕژو کتھو سۭتۍ پننہِ وتہٕ گاشراوان آمٕتۍ یِژھے ہِس أکِس صوفی بُزرگہٕ سٕنٛدۍ چھِ آز کل دۄہ چلان تِہُنٛد وۄرُث چھُ چلان تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز روزِ سٲنۍ کوٗشش زِ أمِس عظیٖم تہٕ تھدِ پایکہِ صوفی بُزرگس متعلق کرو کتھ یِہنٛز زندگی کِژھ ٲس زندگی ہُنٛد طریٖقہٕ کیُتھ اوس تہٕ یِہنٛدۍ یِم روحٲنی کمالات چھِ تمہِ حوالہٕ تہِ سپدِ آز کتھ آز کرو أسۍ حضرت میٖر سعید شاہ قاسم حقانی رحمتہ اللہ علیہ ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ پروگرامس منٛز چھِ اَسہِ دعوت دِتھ أنمٕتۍ آز بشیٖر احمد ڈار صٲب یِم چھِ جنرل سیکرٹری حقانی میموریل ٹرسٹ JNK یِکۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ استقبال سٮ۪ٹھاہ شُکریہ أمِس تھدِ پایکِس بُزرگس متعلق چھِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ زانُن أسۍ کرو کتھن ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع مگر ہنا ٹھٔہرِتھ نُن چاے ہُنٛد چھُ احتمام تُہۍ کٔرۍتو بسم اللہ تُہۍ چیٚیِو نُن چاے تہٕ اتھ دوران پیٚیہِ اَسہِ رُکُن اکہِ مۄخصر وقفہٕ باپتھ تہٕ وٕچھن والٮ۪ن کرو یِہوٚے گُزٲرِش یِہوٚے درخواست زِ تُہۍ روٗزیو برابر 9 بجن تام اَسہِ سۭتۍ آز تہِ سپدِ انشاء اللہ تعالیٰ سۄکھل کتھا باتھا تہٕ خاص کر لبو أسۍ آز زان ییٚمِس عظیٖم بُزرگہٕ سٕنٛدِ حوالہٕ صبحُک واو کیٛاہ زانہِ بُلبُل کیٛاہ چھُ نالان صبحُک واو کیٛاہ زانہِ بُلبُل کیٛاہ چھُ نالان سُلی آو سُلی درٛاو سُہ دامان دٔنِتھ گوٚو ویلکم بیک دیکھیے گا آج رات 8 بجے DD کشر پر ابھرتے گلوکار پروگرام یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں دوردرشن سری نگر اور ریاستی کلچر اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے اور اس پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے نوجوان گلوکار ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا رکھا جائے تاکہ وہ اپنے فن کا اظہار کر سکیں تو اگر آپ میں بھی ہنر ہے آپ میں بھی فن ہے تو ضرور رابطہ کیجیے گا ہمارے ڈیوٹی روم کو آپ کو بھی مدعو ضرور کیا جائے گا اور آج کے پروگرام میں جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بلند پایہ صوفی بزرگ کی شخصیت اور ان کے روحانی کمالات کے حوالے سے بات ہوگی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت میر سید شاہ قاسم حقانی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں حقانی میموریل ٹرسٹ JNK کے جنرل سیکرٹری بشیر احمد ڈار صاحب ڈار صاحب اس ون تو سارویو گۄڈٕ زِ یُس زن یہ تھدِ پایُک بُزرگ چھُ یِہُنٛد خانواد کیاہ چھُ یِہُنٛد یُس زن سلسلہٕ چھُ یہِ کُس سلسلہٕ چھُ یِہُنٛد تعلق چھا بُنیٲدی طور کٔشیٖرِ سۭتی کِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ علاقس سۭتۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سٮ۪ٹھاہ شُکریہ دوردرشن تہٕ بیٚیہِ تُہنٛدِ ٹیٖمُک یِمو حضرت میٖر سید شاہ قاسم حقانی علیہ رحمہ سٕنٛدِس عُرسہِ مُبارک کِس سلسلس منٛز آز مےٚ دعوت دِژ یِہنٛدۍ یِم زن اسلاف ٲسۍ تِم آے کٔشیٖرِ حضرت امیر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ سۭتۍ تہٕ تِمن بُزرگن اوس ناو میٖر شمس الدین شامی اچھا میٖر شمس الدین شامیَس پتہٕ چھِ 5-6 پیٖرِ پتہٕ حضرت میٖر سید قاسم بہٕ ونہٕ یُتُے یوت ناو گۄڈٕ تِکیازِ شاہ کیازِ آو اتھ ناوس سۭتۍ جوڑنہٕ تہٕ حقانی کیازِ آو اتھ ناوس سۭتۍ جوڑنہٕ اتھ چھُ اکھ تاریخی پس منظر تہٕ یِم زاے کٔشیٖرِ منٛزٕے 951 ہجری یُس زن عیسوی سنُک 1551 عیسوی اوس ہجری 951 ہجری تہٕ 1551 عیسوی اوس
تو خوش قسمتی یہ 29 رجب المرجب اس تاریخ یم دہ تھن پی ولادت با سعادت سپز زین گر پہ یہ روئے مبارک پہ پرہیزگاری تو تقویق آثار نمایاں گۄڈٕ پٮ۪ٹھے کٔر یِمو راہ حقس کُنتھ پنٕنۍ روح جسم لاگنٕچ کوٗشش حالانکہ تواریخس منٛز چھُ درج زِ یِم ٲسۍ اتھ پرہیزگٲری تقوا شٲعری عبادت گزٲری ژادر پٮ۪ٹھٕ تھاونٕچ کوٗشش کران یعنی پردٕ تھاونٕچ کوٗشش کران زِ لُکن منٛز گوٚژھ نہٕ گژھُن امیُک شور غوغا کِہیٖنۍ لۄکچہِ پانے کوٚر یِمو قرآن مجید حفظ سبحان اللہ اچھا تہٕ یِم زن تمہِ ساتہٕ وقتٕکۍ دیٖنی علوٗم ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ دسترس حٲصِل اچھا بحثیتہِ تٲریٖخُک طالبہِ علم کرٕ بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز یہِ عرض زِ یِم وسطی دورٕکۍ صوٗفیا کرام چھِ چاہے أسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ صوٗفیا نِموکھ یا باقٕے جاین ہٕنٛدۍ صوٗفیا کرام نِموکھ یِمن منٛز اوس بوٚڑ وصف اکھ چیٖز زِ یِم ٲسۍ علوٗمِ دیٖن گۄڈنٮ۪تھ حٲصِل کران تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِم راہِ حقس کُنتھ پکان یُس یہِ وق اوس یس زن میر شمس الدین شامی صٲبن ذکر کٔرِتھ رحمت اللہ علیہ یِم زن حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہمراہ کٔشیٖرِ آے یُس یہِ انقلاب آو یُس یہِ نورانی قٲفلہٕ کٔشیٖرِ ووت کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس زبانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس لباسس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کھٮ۪ن چٮ۪نس کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کُنہِ پہلوس منٛز گٔے اکھ خۄشیِوٕنۍ تہٕ خۄشگوار تبدیٖلی اوے چھُ علامہ مشرق ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبالن ووٚنمُت تہِ سعید سادہ سالارِ عجم دستیو معمارِ تقدیٖرے اوم خطراں شاہ دریا آستین داد علمو سنتو تہذیب و دین آفرید آ مرد ایران صغیر با ہنر ہائے غریب و دل پذیر یعنی مختصر چھُ یِمو اتھ منٛز کوٚرمُت زِ کٔشیٖرِ منٛز کمن پہلوَن پٮ۪ٹھ کمن یِمن پٮ۪ٹھ آیہِ امِچ خۄشگوار تبدیٖلی علمِ دیٖن حٲصِل کرنہٕ پتہٕ ٲسۍ یِم شرحٕکۍ زبردست پابند یِمو بوٗز زِ وین طرفس منٛز چھُ اکھ گام زووُر چھِ تتھ ونان اتہِ اوس میٖر محمد خلیفہ صٲب آسان تِم ٲسۍ سمٲہٕکۍ قٲیل سما ٲسۍ تِم بوزان یِم درٛاے دوٚپُکھ بہٕ ہسا دِمہٕ میٖر محمد خلیفہ سٕنٛدٮ۪ن یِم زن تٔمۍ سٕنٛدۍ شاگرد چھِ یِم زن خلیفہٕ چھِ تٔمِس تِمن ہسا دِمہٕ بہٕ 100 دُر تِکیازِ تِم ہسا چھِ سما بوزان تہٕ امہِ ساتہٕ یِمن ٲسۍ امہِ ساتہٕ مُلا قاسم ونان یِم ٲسۍ عٲلِم تہٕ تِمن اوس باسان زِ یہِ چھُ شرح شریٖفس چھُنہٕ یہِ موٲفِق کِہیٖنۍ اس لیے دِمہٕ بہٕ یِمن 100 دُر دپان یُتھُے یِم اور وٲتۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ بُلند پایہِ ولی کامل حضرت ایشان جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی ٲسۍ تِمن مُرشد میٖر محمد خلیفہس تِمو کوٚر تِمن اِشارٕ دوٚپُکھ شِکار چھُ پکان تہٕ یہِ چھُو تۄہہِ رٹنٕے یوت بہٕ کرن پانے شِکار یِم ییٚلہِ مُلا قاسم رحمت اللہ علیہ اتھ مجلس منٛز وٲتۍ امہِ ساتہٕ پٔر أمۍ یُس زن اتہِ قوال اوس أمۍ پٔر رِبٲیی زِ ہے شِکار اوے وۄنۍ کُس گر روٗز یہِ أمِس شِکار کرنس وننہٕ چھُ یِوان یِم تہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ معتبر تٲریٖخ چھِ حضرت شاہ صٲب گٔے یُس اتہِ محفل ٲس چلان یۄس اتہِ مجلس ٲس چلان امہِ سۭتۍ ہسا گٔے یہِ مستغرق یتھ ظٲہری الفاظن منٛز ونو أسۍ بے ہوش مگر سُہ چھُ آسان مستغرق یہِ چھِ صوٗفیتس منٛز اکھ کیفیت اکھ اصطلاح زِ ظہر نٮ۪مازِ تام روٗد نہٕ یِمن پانس حیسٕے یُتھُے یِم امہِ پتہٕ ؤتھۍ تہٕ یِمو فرموو میٖر محمد خلیفہ علیہ رحمان
حضرت ملا قاسمس دبوس ہے میں ہسا پن مرشد کاملن دیتمت زِ تۄہہِ ہسا دِمو بہٕ شاہ خطاب. اچھا اچھا ٹھیک. شاہ چھُ یِوان اتھن تصوفس منٛز اکھ مقام ماننہٕ تہٕ کٔر یِمو اتھن کُبریویا سلسلٕچن ابتدا گٔیہِ حضرت میٖر محمد خلیفہ سۭتۍ. امہِ پتہٕ ییٚلہِ حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی کٔشیٖرِ تشریف أنۍ پتہٕ کٔر تِمو اتھن پانہٕ تِمن اتھن امہِ کُبریویا سلسلٕچن ارشاد امِچ رہبری رہنمٲیی تہٕ یِمو دیُت یِمن خرقہٕ تہٕ خطِ ارشاد. گوٚو گۄڈنیتھ یِمن اتھن کُبریویا سلسلہٕ گوٚو یِمن اتھن حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی صٲب علیہ رحمہ سٕنٛدِ سۭتۍ شروع. چونکہ تۄہہِ فرمو کہ شاہ کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو یِمن شاہ لقب یُس زن چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو یِمن ناو تمہِ پتہٕ حقٲنی کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو ناو سُہ تہِ زانو أسۍ تۄہہِ نِش. مگر ییٚتٮ۪تھ وۄتلے میٲنِس ذہنس منٛز اکھ کتھ یِتھ پٲٹھۍ أکِس انسان سٕنٛدِ زندگی منٛز کُنہِ تہِ شعوبس منٛز چھُ أمِس وۄستاد سُنٛد بوٚڑ بار اتھٕ روزان بوٚڑ بار رول روزان. أمۍ سٕنٛز رہنُمٲیی چھِ أمۍ سٕنٛدِ باپتھ سورُے کینٛہہ آسان یُس زن أمۍ سٕنٛدِ باپتھ وتہٕ ہاوُک ثٲبت چھُ سپدان. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ امِچ کتھ ٲسِو کران مُلا قاسم میٲنِس ذہنس منٛز وۄتلے یہِ اکھ کتھ دپان مولانا رومی آسہِ ہے نہٕ سُہ رومی کینٛہہ اگر نہٕ أمِس شمس تبریز سُنٛد پٮ۪ٹھٕ اَتھٕ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز سرپرستی آسہِ ہے. تہٕ یِتھَے پٲٹھی مُلا قاسم علیہ رحمہ آسہٕ ہن نہٕ شاید سید میٖر قاسم حقانی علیہ رحمہ وٕنکیٚنس اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اگر نہٕ یِمن وۄستاد سٕنٛز سرپرستی آسہِ ہے. سٹاٹس کٔر یِمو کُبرٲوی سلسلس منٛز تعلیٖمات حٲصِل مگر یِم روٗدۍ نہٕ محدوٗد کینٛہہ قادری سلسلہٕ تہِ چِشتی سلسلہٕ تہِ اتھ مُتعلق تہِ کٔر یِمو زان حٲصِل. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو برونٛہہ کُن کٕمن ہٕنٛز وۄستادن ہٕنٛز رہبری روٗز یِمن. پتہٕ گٔے یِم حج بیت اللہ تہٕ قادری سلسلُک یُس زن چھُ سُہ کوٚر یِمو حجت اللہ ابو المکارم شیخ فضل اللہ قدس اللہ سِرہ الاقدس دوٚیمِس سفرِ حجس دوران. تتہِ ٲسۍ سمکھے یِمن اتھن یِم ٲسۍ تھدِ شانٕکۍ یہِ ہسا یِم پیٖر استاد مُرشد تہٕ دوٚیمِس حجس دوران گوٚو یِمن اتھن قادریہ سلسلُک اتھن تتہِ ارشاد. تہٕ امہِ علاوٕ دِتۍ یِمو یِمن اتھن ییٚمہِ حضرت ابو المکارم شیخ فضل اللہ علیہ رحمٰن دِتۍ یِمو اتھن حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یُس زن قرطے مبارک اوس سُہ دِتُکھ توبرٕ کرنہٕ. حضرت امیر کبیر میٖر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہٕنٛز کُلاہہِ مُبارک یۄس ٲس کران سۄ دِژٕکھ توبرٕ کرنہٕ. امہِ حوالہٕ کرو أسۍ تۄہہِ نِش تفصیٖلن زان حٲصِل مگر ییٚتٮ۪تھ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ ذِمہٕ دٲری تہِ عٲید آسان لۄکچہِ لۄکچہِ اَسہِ چھُ پیٚوان تمہِ باپتھ رُکناوٕنۍ منٛزٕ منٛزٕ چھُ اَسہِ پیٚوان رُکُن تمہِ باپتھ. فی الحال ناظرین محترم رکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اس کے بعد لوٹتے ہیں اور اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. وردان آئی وی ایف سینٹر ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے اب سری نگر میں 23 اور 24 مارچ کو باہر سے آئی وردان کی ٹیم مریضوں کا علاج کرے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. آپ گڈ مارننگ جن کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو پروگرام میں. مہمان کی حیثیت سے آج ہم بات کر رہے ہیں بشیر احمد ڈار صاحب سے جو جنرل سیکرٹری ہیں حقانی میموریل ٹرسٹ JNK کے. ان کے ساتھ باتیں مزید کریں گے لیکن فی الحال اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. اخبارات کی سرخیاں گڈ مارننگ جن کے پروگرام کا اہم ترین حصہ ہے اور اخبارات کی سرخیوں کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے. آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی روزنامے کی چند سرخیوں سے. سرخی سنیے گا کووڈ-19 کے حوالے سے ہائیسٹ سنگل ڈے اسپائک دس ایئر ان انڈیا 24,882 نیو کووڈ کیسز. دوسری سرخی سے اخبار کی 56 ڈے امرناتھ یاترا ٹو کمنس فرام June 28
LG। जी जी, मेरे पास से मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुँचाएंगे। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, अवामी, दीनी, समाजी और सियासी हलकों की सदाए एहतजाज, जम्मू और कश्मीर में गम व गुस्से का इजहार। जी, मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। मेंबरान पार्लियामेंट का वफद मुख्तसर दौरे पर 20 मार्च को श्रीनगर पहुँच रहा है। मुख्तलिफ मकतबा हाई फ़िक्र से मुलाकात करने के अलावा अवार्ड तकरीब में भी करेंगे शिरकत। दूसरी सुर्खी सुनिएगा इस उर्दू रोजनामे की। वादी में 4 दिनों के बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 14 और 15 मार्च को मजीद बारिशों की पेशगोई। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास भी और इस अखबार से हम आप तक कोविड-19 के हवाले से खबर शाया हुई है। इस हवाले से ये खबर आप तक पहुँचाएंगे। कोरोना मुतासरीन में 99 नए अफराद का इजाफा दर्ज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 मरीज मौत का लुक़मा बन गए। जी, और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में सयाहत के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम जानते हैं कि हमारी इक़्तिसादियात में बहुत ही अहम रोल सयाहत का है, तो सुर्खी सुनिएगा इसी ताल्लुक़ से। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तकरीबन 59,000 सयाह कश्मीर वर्द। पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान तादाद महज 20,000 रही। अप्रैल तक होटलों में मुकम्मल बुकिंग। जी, एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे में ये जो ख़राब सड़कें हैं उस हवाले से ये खबर शाया हुई है। श्रीनगर रेजिडेंट्स रू डिप्लैपिटेटेड कंडीशन ऑफ रोड्स। और एक सुर्खी इसी अखबार से, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग हेल्ड एट इस्लामिया कॉलेज। जी, और एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा जो अक्सर व बेशतर वी द पीपल उन्वान के तहत बहुत ही अहम मसाइल के हवाले से लोगों को आगाह करने की कोशिश करता है। और आज की जो खबर है इसकी सुर्खी है, ड्रग एडिक्शन एज्यूमिंग हॉरिबल proportions and enveloping youth in large numbers in Kashmir needs sensitization। जी, एक मकामी अंग्रेजी रोजनामे से आप तक तीन सुर्खियाँ पहुँचाएंगे। पहली ये, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट अचन नोवेयर इन साइट। और एक सुर्खी इसी अखबार से, कमिटेड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन श्रीनगर पुलिस। आखिरी सुर्खी इसी अखबार से, कमिश्नर SMC रिवाइव सिविल वर्क्स। जी, और खेल कूद में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक उर्दू अखबार के स्पोर्ट्स पेज की ये सुर्खी, टीम इंडिया और इंग्लैंड में आज एक और मुकाबला। बराबरी के लिए हिंदुस्तान को अपनी हिकमत अमली का जायजा लेना होगा। पहले मैच में मेज़बान टीम हार गई। जी, ये आखिरी रोज़नामा मेरे पास बचा है, मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुँचाएंगे। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे क्लियर्ड ऑफ लैंडस्लाइड, डिब्रिस रिस्टोर्ड पार्शली। जी, हज़रत मीर सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मुबारक जारी है। और इसी अजीम शख्सियत के हवाले से, इनके रूहानी कमालात के ताल्लुक से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने मदऊ किया बशीर अहमद डार साहब को। बशीर साहब, अस वन तो ये वरुस मनावन प्रथ वरी, अम खतर यकीनन मखसूस डेट आसान या डेट्स पे मनावन तो अस वन तो वर्ष के हवाल कमन इलाकन हंद दुख तो ज़ायरीन और तो वर्ष के हवाल वन तो कम किस्मिक इंतजाम कमेटी कर मुंसलिक वर्ष अमिक इंतजाम वगैरह तमें हवाल तो जान। जज़ाकल्लाह। अम ब्रो तुंद सवाल दिन बराह रास्त जवाब कर बन इकराजी कोर सवाल तथ मतलब दिन पे जवाब तो बीच मुख्तसर वन सिलसिल गो इन तम पे नक्शबंदिया सिलसिल तौ हासिल, शतारिया तौ, चस्तिया तौ, इश्किया तौ। यम 14 सिलसिल 14 सिलसिलन बराबर इरशाद तो अल्लाह ताला सद फजल कर्म सहिंदिस खानदानस में जारी। सुभान अल्लाह। इकराजी प्रसा सवाल जे हक्कानी क्या हजरत जामिल कमालात हज बैतुल्लाह तशरीफ गमत तत समख्या तिमन सूफी बुजुर्ग बाबा अली वाली रहमतुल्लाहि अलैह। चूँकि सूफियन मज तरीक रूदमुत सीरो फिल अर्द, यम दुनिया फेरान, अत मकासिद तसुफ यम क्या फेरान सैर करान। हजरत बाबा अली वाली रहमतुल्लाह अलैह कोर हजरत जामिल कमाला शेख याकूब सरफी अलैहि रहमस गुजारिश, मे तशरीफ नुकन इराद, मे गस तसी जवान बुजुर्ग सज रफाकत हासिल। तो हजरत जामिल कमाला तो कोर पन्ने जाय गौर खोज दोबुक बेहतरीन रफीक अगर सह हजरत मीर सईद शाह कासिम। तो यमो दित इन खत लिखित तुम गो मीर सईद शाह कासिम वत करान रफाकत इंतजाम कर तम कर। अक दो पुरुष हजरत मीर सईद शाह कासिम अलैहि रहमहु इन
میون مرشد کتہِ اوس حضرت جامع الکمالات شیخ یعقوب سرفی کتہِ ٲسۍ اچھا یِمو ووٚن یِمن زِ مُلایہِ شُمادار خوارزم است تُہُنٛد مُلا ہسا چھُ خوارزمس منٛز اچھا اچھا ٹھیک خوارزم چھِ اکھ جاے ہو سکتا ہے یہِ ہسا تصوفس منٛز کانٛہہ اصطلاح تہِ حضرت شاہ قاسم رحمتہ اللہ علیہ گوٚو دِلہِ مُبارک زبردست رنجیٖد زِ میٲنِس مُرشِدس کیازِ کٔرۍ یِمو یِم الفاظ استعمال تہٕ یِمن کوٚرُن زبردست دردِ سر کلس کوٚرنکھ زبردست تکلیٖف روتلہِ وٕچھ حضرت بابا علی والی رحمتہ اللہ علیہ خواب خوابس منٛز وٕچھکھ جمال مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وٕچھکھ أکِس نایہِ منٛز تشریٖف فرما یِہنٛدِ جبیٖنُک نوٗر اوس آسمانس چمکاوان سبحان اللہ اکھ شخصا وٕچھُکھ اتٮ۪تھ مۄہرٕ چھل کران یعنی پکھ وایان یِہنٛدِس رویہِ نازنیٖنس حضرت بابا علی والین کوٚر عرض فارسی تاریخن منٛز چھِ یِم الفاظ ایشان کی آنند یِم کم حظ چھِ دوٚپنکھ فرموہوکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایشان ایشانند یِم چھِ یِمے اگر نہٕ راتھ تۄہہِ یِمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز یِمن مُخٲطِب آسیو کوٚرمُت یِمو الفاظو سۭتۍ دِلہِ حقٲنی گژھِ ہا نہٕ آزوردہ کینٛہہ دپان صُبحس اوس اِلہام سارنٕے لُکن زِ حضرت شیخ یعقوب سرفی علیہ رحمان پیٚو حضرت ایشان ناو تہٕ حضرت شاہ قاسمن پیٚو رحمتہ اللہ علیہ حقانی سبحان اللہ امہِ پتہٕ چھُ یِہنٛدِس خاندانس منٛز یہِ حقانی سلسلہ جٲری یُس تۄہہِ فرمووُ جناب سوال گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ عُرسُک وجہ کیاہ چھُ أسۍ کیازِ چھِ 29 فاگُن مناوان اچھا ٹھیک کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ بٔڑۍ دۄہ یِم زن کٲشرِ کلنڈر حساب چھِ یِوان مناونہٕ چاہے شیخ بابا داود یِمن زن بٹمل صٲب چھِ ونان حضرت شیخ العالم علیہ رحمان یُس زن عُرسہِ شریٖف چھُ حضرت سید صالح خان صٲبُن یُس زن عُرسہِ شریٖف چھُ تہٕ حضرت شاہ سید میٖر سید شاہ قاسم حقانی علیہ رحمان یُس زن یہِ چھُ کٲشرِ کلینڈر حساب یِوان یہِ چھُ 29 فاگُن آسان تہٕ عموٗمن چھِ أسۍ اتھ حساب تھاوان زِ ہیرس پتہٕ چھُ آسان یہِ 3مہِ دۄہ یہِ کیاہ چھُ وجہ کیاہ چھُ اتھ ییٚلہِ یِمن جنابن وِصال برونٛہہ اوس یِمن تکلیٖف طبیعت اوسُکھ ناساز حضرت میٖر سید شاہ قاسم حقانی علیہ رحمان اوس طبیعت ناساز یِہُنٛد اکھ خلیفہٕ گوٚو خانقاہ مولا نمازِ ظہر ادا کرنہِ یِمن زن محمد شریٖف ناو اوس یہِ چھُ تاریٖخن منٛز سارنٕے تواریٖخن منٛز درٕج اتہِ سمکھیو یِمن اکھ ظٲہِر بیٖن درویش دوٚپنکھ پیٖرس کیاہ چھو خبر ہُمو فرمووُکھ در جواب زِ طبیعت چھُکھ ناسازٕے أمۍ ظٲہِر بیٖن درویشن ووٚننکھ دوٚپنکھ اللہ تعالیٰ کٔرنکھ عاقبت محموٗد رُت عاقبت کٔرنکھ محمد شریٖفن ووٚننس دوٚپنس تِمن کتھ چھُ تُہُنٛد دۄے خٲر ضروٗرت زِ عاقبت کٔرنکھ محموٗد تِمو چھِ تۄہہِ یِوان ساسہٕ بدٮ۪ن یِمن کٔرمٕژ رہنمٲیی کٔرمٕژ رہبری کٔرمٕژ تِمن کتھ چھُ تُہُنٛد دۄے خٲر ضروٗرت دوٚپُکھ نہ یِم تُہۍ تعریٖف چھِو کران تِہنٛدۍ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ تِم تِہنٛدۍ شان تِہنٛدۍ اوصاف تِہنٛدۍ مگر تِم ہسا ٲسۍ نَیہِ ہُنٛد تہٕ سمہُک استعمال کران تِم ہسا ٲسۍ نَیہِ بوزان تِم ہسا ٲسۍ سما کران اختیار اوے موٗجوٗب ہسا یہِ نسا چھُنہٕ شرح شریٖفس منٛز یِوان موافق ماننہٕ کینٛہہ موافق ونو أسۍ شرح شریٖفس منٛز تہٕ مےٚ ہسا چھُ توے زِ اتھ متعلق باقٕے ہسا یِم تۄہہِ حضرت شاہ قاسم حقانی علیہ رحمان ہٕنٛدۍ اوصاف ؤنِو تمہِ کھۄتہٕ تھٔدۍ ہسا چھِ تِمن اوصاف ییٚلہِ یِم محمد شریٖف وٲتۍ
مرشد سندس دولت خانس پہ ہم ام سات استراحتس مز آرامس مز یمو تل پن ژادر مبارک تھوٚد دوٚپُکھ تۄہہِ کیٛازِ چھُو دِل مغموم تہٕ ممنوٗن یمو کریو اتھن یہ ٹالنٕچ کوٗشش تہٕ ہمو دوٚپُکھ نہ تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ تٔمۍ ظٲہِر بیٖن درویشن اچھا نظر موقع دوٚپنکھ حضرت تۄہہِ چھُو عرشہِ فرشہِ پٮ۪ٹھ یم حالات واقعات چھُ تِم چھُ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ آسان تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ تۄہہِ عرض امہِ پتہٕ چھُ یِمو کوٚرمُت اکھ فصیح تقریٖر اکھ دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ صحیح زِ بہٕ اوسُس عمرِ نایہِ بوزان اگر ہسا میانہِ وِصالہٕ پتہٕ میانہِ قبرِ شریٖف منٛز کانٛہہ نِشٲنی کھٔژ زٲنۍزیو بہٕ تہِ چھُس مقبوٗل تُہۍ تہِ چھِو مقبوٗل اگر نعوذ باللہ کانٛہہ نِشٲنی کھٔژ نہٕ تیٚلہِ ہسا گوس نعوذ باللہ بہٕ تہِ ہلاک تہٕ تُہۍ تہِ ہلاک تیٚلہِ ہسا گژھِ میٲنۍ یہِ ناش امہِ قبرِ منٛز کڑٕنۍ تہٕ مایسوٗمہِ ہٕنٛدِس آورٮ۪ن منٛز ہسا گژھِ یہِ نعوذ باللہ یہِ زالٕنۍ دپان اتہِ ووٚتھ شورِ غوغا 200 خلیٖف ٲسۍ امہِ ساتہٕ یِم جمع یُتھ شورِ غوغا ووٚتھ یُتھ ودنس ووٚتھ ہوے دپان سورُے شہر گوٚو جمع تواریٖخن منٛز چھُ درج سورُے شہر گوٚو جمع یِمو ووٚن یِم زن یِہنٛدۍ خلیٖفہٕ ٲسۍ خاص خلیٖفہٕ حضرت محمد قاسم تاشوانی دوٚپُکھ تُہۍ 200 خلیٖفہٕ روٗزِو ییٚتہِ باقین دٔپِو سا تُہۍ نیٖرِو اتھن ییٚتہِ اگرچہِ لوٗکھ دپان تیار ٲسۍ نہٕ نیرنہٕ خٲطرٕ مگر یِہنٛدِس اتھ وننس پٮ۪ٹھ ارشادس پٮ۪ٹھ درٛاے باقٕے سٲری صرف یِم 200 خلیٖفہٕ یِمو فرمو پننٮ۪ن خلیٖفن زِ میانہِ وِصالُک وقت چھُ وۄنۍ تیار دپان انواراتن ہٕنٛدۍ تجلیاتن ہٕنٛز یِژھ بٲرِش گٔے یہِ زِ سٲری یِم زن حجاب ٲسۍ تِم ہسا گٔے غٲیب امہِ پتہٕ کوٚر یِمو اتھن 29 ذی الحج کوٚر یِمو اتھن وِصال یُتھُے یِہنٛز تدفیٖن گٔیہِ سُپرد خاک گٔے یِم اتھن قبر آیہِ وٹنہٕ بیشتر تواریٖخ چھِ لیکھان زِ امے ساتہٕ ہسا کھٔژ یہِ زن ہُمو ارشاد اوس فرمومُت زِ امہِ منٛز ہسا کھسہِ کانٛہہ نِشٲنی تہٕ اجٮ۪ن جاین چھُ آمُت جنتُک سرکُن یعنی نر ہسا کھسہِ امہِ منٛز تیُتھُے ہسا کھوٚت قبرِ شریٖف منٛزٕ نر یُتھُے یِہنٛز تدفیٖن گٔے مُکمل قبرِ شریٖف منٛز کھوٚت نر ہسا پھہلیو یوٗتاہ اتنس اتھ علاقس اوس اصلی ناو علاؤدیٖن پورہ یِم زن ییٚتہِ علاؤدیٖن بادشاہ چھِ ٲسۍ شاہ مہری خاندانٕکۍ تِہنٛز کیپٹل ٲس راجدٲنی ٲس أتی أسۍ اوس اتھ ونان علاؤدیٖن پورہ نر پھہلیو یوٗتاہ زِ اتھ علاقسٕے پیٚو ناو نر پیٖر آستان سُے بگڑیو پتہٕ سُہ بنیو پتہٕ سبحان اللہ اور بڑے لوگوں کی عظیم باتیں نیک لوگوں کی نیک باتیں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں آپ کے ساتھ لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا پروگرام کے ایک اور اہم سیگمنٹ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ روزگار کے تعلق سے ہماری کوشش رہتی ہے ڈی ڈی کشر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو مطلع کریں آپ کو بتا دیں کہ کہاں پر کون سی پاسبلٹیز ہیں کہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں خاص کر جو پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور ایسا ہی ایک سیگمنٹ ہے گڈ مارننگ روزگار آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں سلیم اعجاز کپرا آئیے دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار ناظرین آداب پیش خدمت ہے آج کا گڈ مارننگ روزگار JNK لیگل سروسز اتھارٹی مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں اور JNK UT میں کم سے کم 15 سال سے رہائش پذیر باشندوں سے مطبوعہ فارم پر درخواستیں طلب کرتے ہیں اسامیوں کی کل تعداد 59 اسامی کی تفصیل یوں ہے لیگل اسسٹنٹ 5 اسامیاں تعلیمی قابلیت پروفیشنل بیچلرز ڈگری ان لاء تنخواہ کا اسکیل 35,900 1,13,500 روپیے جونیئر لیگل اسسٹنٹ 5 اسامیاں تعلیمی قابلیت پروفیشنل بیچلرز ڈگری ان لاء تنخواہ کا اسکیل 35,600 1,12,800 روپیے اسٹینو ٹائپسٹ 20 اسامیاں تعلیمی قابلیت امیدوار گریجویٹ کے علاوہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپ رائٹنگ میں
بترتیب 60 اور 35 الفاظ فی منٹ رفتار رکھتا ہو۔ نیز امیدوار نے کمپیوٹر اپلیکیشن میں 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس بھی کیا ہو۔ تنخواہ کا سکیل 29,200 92,300 روپے۔ جونیئر اسسٹنٹ 19 اسامیہ۔ تعلیمی قابلیت امیدوار گریجویٹ کے علاوہ کمپیوٹر ٹائپ رائٹنگ میں 35 الفاظ فی منٹ رفتار رکھتا ہو۔ تنخواہ کا سکیل 25,500 81,100 روپے۔ ڈرائیور 1 اسامی۔ تعلیمی قابلیت میٹریکولیشن۔ اس کے علاوہ امیدوار ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس بھی رکھتا ہو۔ تنخواہ کا سکیل 25,500 81,100 روپے۔ اور آرڈرلی 9 اسامیہ۔ تعلیمی قابلیت میٹریکولیشن۔ تنخواہ کا سکیل 14,800 47,100 روپے۔ ان تمام اسامیوں کے لیے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے۔ البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 23 مارچ 2021 ہے۔ خواہش مند امیدوار اپنی درخواستیں J&K لیگل سروسز اتھارٹی، ہائی کورٹ لیگل سروسز کمیٹی یا متعلقہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے دفاتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.jkslsa.gov.in۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اسسٹنٹ جنرل مینیجرز اور میڈیکل آفیسرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے خواہش مند امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اسامیوں کی کل تعداد 89۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: اسسٹنٹ جنرل مینیجر جنرل ایڈمنسٹریشن 30 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال۔ تنخواہ کا سکیل 60,000 1,80,000 روپے۔ اسسٹنٹ جنرل مینیجر ٹیکنیکل 27 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 28 سال۔ تنخواہ کا سکیل 60,000 1,80,000 روپے۔ اسسٹنٹ جنرل مینیجر اکاؤنٹس 22 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 28 سال۔ تنخواہ کا سکیل 60,000 1,80,000 روپے۔ اسسٹنٹ جنرل مینیجر لا 8 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 33 سال۔ تنخواہ کا سکیل 60,000 1,80,000 روپے۔ اور میڈیکل آفیسرز 35 اسامیاں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 35 سال۔ تنخواہ کا سکیل 50,000 1,60,000 روپے۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2021 مقرر ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fci.gov.in۔ J&K پبلک سروس کمیشن جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈومیسائل امیدواروں سے J&K ہوم ڈپارٹمنٹ میں پراسیکیوٹنگ آفیسرز گیزٹ کی 70 اسامیاں پر کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے۔ البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ تعلیمی قابلیت بیچلرز آف لا۔ تنخواہ کا سکیل 47,600 1,51,100 روپے۔ آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 9 اپریل 2021 مقرر ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.jkpsc.nic.in۔ J&K پبلک سروس کمیشن جموں کی جانب سے جونیئر اسکیل آف J&K ایڈمنسٹریٹو سروس کی 56 اسامیاں، J&K پولیس گیزٹڈ سروس کی 71 اسامیاں اور J&K اکاؤنٹس گیزٹڈ سروس کی 60 اسامیاں پر کرنے کے لیے 11 جولائی 2021 کو J&K کمبائنڈ کمپیٹیٹیو پریلیمنری ایگزامینیشن 2021 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 37 سال مقرر ہے۔ البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ تعلیمی قابلیت امیدوار نے کسی بھی مضمون میں بیچلرز ڈگری حاصل کی ہو۔ تنخواہ کا سکیل 9,300 34,800 روپے۔ واضح رہے کہ ان اسامیوں کے لیے امیدواروں کا تعلق J&K UT سے ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 12 اپریل 2021 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ آن کریں
www.jkpsc.nic.in. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا گڈ مارننگ روزگار ختم ہوا. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. ویلکم بیک. روزگار کے تعلق سے یہ اہم سیگمنٹ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے گڈ مارننگ روزگار کی صورت میں اور پیش کرے تھے سلیم اعجاز صاحب. جو کہ ناظرین محترم ہر ایک دن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور آج کے بابرکت دن کی یہ فضیلت ہے, یہ اہمیت ہے کہ آج ہم عرس منا رہے ہیں حضرت میر سید قاسم شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی بزرگوں کے اسی بزرگ کے جو روشنی ان کی زندگی کا روشن پہلو رہا ہے اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں معزز مہمان تشریف فرما بشیر احمد ڈار صاحب, جنرل سیکرٹری حقانی میموریل ٹرسٹ جموں اینڈ کشمیر. پروگرام اس بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. چونکہ صوفی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ان کی تعلیمات اگر ورڈز ان کے الفاظ ملے نا ایک دوسرے سے, لیکن ان کی جو تعلیمات ہے پیغامات ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے. چاہے اس میں وحدانیت ہو یا چاہے اس میں پیار و محبت کا پیغام ہو, اس میں سادگی ہو, اس میں سچائی ہو, تو اس طرح کے پیغامات جو ہے صوفی ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں. اگر اس یمن بزرگن ہنز کتھ کرو, یمن ہن زندگی چھ سیزرچ روزمت, پزرچ زندگی روزمت, دیانت داری ہن زندگی چھ یمو گزارمت, مگر یہنز زندگی ہند خاص تعلیمات یم زن یمو پریکٹیکل لائف منز ہاو تو یم زن تُہۍ یژھِو اسہِ سۭتۍ باوٕنۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن سۭتۍ. ہاں بہترین تۄہہِ ووٚنوٕ بجا زِ یِہنٛز تعلیٖمات یِم زن چھِ ارشادات یِم چھِ آفٲقی یا یونیورسل آسان. مساواتُک در چھِ یِمے دِوان. یُس زن خانقاہ چھُ آسان اَتہِ چھُ آسان اتن وقتُک بادشاہ تہِ تیُتھُے یُس زن اکھ عام شخص آسہِ یا غریٖب شخص آسہِ. اتہِ چھُ تٔمِس تہِ یِوان تی پیش کرنہٕ یہِ أکِس بادشاہس یِوان کرنہٕ. وقت چھُنہٕ بہٕ ونہا تۄہہِ وقتٕکۍ واریاہ یِم زن بادشاہ ٲسۍ یا روٗلٲرٕس ٲسۍ تِم آے یِہنٛدِس دربارس منٛز تہٕ تتہِ آو تِمن سُے تعظیٖم و اِکرام کرنہٕ یُس زن أکِس عام شخصس اوس یِوان کرنہٕ. غریٖبن مُربت کرنہٕ چھِ زِ یِہنٛز مثال زِ کہن ؤرین تانۍ ٲسۍ یِم پنٕنۍ صبحٕچ ژوٚٹ سُہ ٲسۍ فقیٖرن تہٕ مسکیٖنن منٛز تقسیٖم کران, پانہٕ ٲسۍ روزٕ تھاوان کہن ؤرین تانۍ. تہٕ یُس یہِ لنگرُک سلسلہٕ چھُ محتاجن مسکیٖنن مسافرن کھیاونُک چاونُک چھُ سُہ چھُ حضرت شاہ میر سید شاہ قاسم حقانی علیہ رحمہ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ وُنیُک تانٮ۪تھ جٲری, اگرچہِ وۄنۍ چھُ آسان صرف کینٛژن خاص موقعن پٮ۪ٹھ یِہنٛدِس خاندانس منٛز لنگر چاوُن. تہٕ محبت ماے بٮ۪ن نہٕ ورتاوُن, دُے تہٕ نفرت دوٗر کرٕنۍ تہٕ یِمے چھِ صوٗفین ہٕنٛز تعلیٖم آسان. بُنیٲدی چھِ آسان صوٗفیت یا تصوُف چھُ یُس زن أنٛدروٗن پنُن چھُ, یُس زن پنُن دل چھُ سُہ چھُ یِمو چیٖزو نِش خٲلی کرُن. دٕے نِش, نفرت نِش, بۄگزٕ نِش, حسدٕ نِش, کیٖنہٕ نِش, ابزِ نِش, یِمو نِش یہِ کرُن. تمہِ پتہٕ چھِ کران یِم رہبری أکِس شخصس تتھ وتہِ کُنتھ یتھ زن راہی سلوٗک چھُ. بالکل زن وننہٕ یِوان چھُ کہِ دلس منٛز چھُ خوفِ خۄدا گژھِ آسُن, مگر ییٚلہِ دلس منٛز خۄدا سٕنٛز محبت یِوان چھِ دلٕچ حیٲتی چھِ بدلان. اچھا اگر أسۍ ییٚمِس عظیٖم بُزرگہٕ سٕنٛز کتھ کرو, اَسہِ کوٚر چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس پروگرامس منٛز ییٚلہِ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کتھ باتھ ہُنٛد سلسلے شروٗع کوٚر تمہِ ساتہٕ آو واریاہن عظیٖم تِمن صوٗفی بُزرگن ہُنٛد ذِکر یِمو پننہِ قلمہٕ ذٔریعہٕ تہِ کٲشرِس ادبس واریاہ خدمت کٔرمٕژ چھِ. اگر أسۍ ییٚمِس تھدِ پاکِس بُزرگس سٕنٛدِ حوالہٕ کتھ کرو, یِمن تہِ اوسا لیکھنُک کانٛہہ شگُف؟ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن تٲریٖخن منٛز چھُ یہِ درج زِ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ صاحبِ تصنیٖف. یِمو آسہٕ واریاہ تصنیٖفہٕ لیچھمژٕ یِم زن یِہنٛدٮ۪ن خلیٖفن یا شاگردن نِش آسہٕ موٗجوٗد, مگر وقتہٕ کِس زمانہٕ کیو حوادثاتو سۭتۍ روز نہٕ تِم موجوٗد کینٛہہ. تہٕ البتہ یِمو چھِ فارسی زبان کٔرمٕژ اختیار تہٕ اکھ غزل چھِ یِہنٛزن بچیمٕژ تہٕ یِم زن فارسی زبانہِ ہٕنٛدۍ تنقیٖد نِگار چھِ تِم چھِ ونان زِ اگر ہسا یِہُنٛد کلام چھُ تہٕ امہِ معیارُک کلام آسہِ, یِم آسہٕ آسان سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایہِ. تہٕ دوٚیِم عرض کرٕ بہٕ زِ یہِ کلام پیش کرنہٕ برونٛہہ زِ یِمو فرموو زِ مےٚ ہسا اوس شعر و شٲعری ہُنٛد حُکُم آمُت, مگر سۄ نسا ونہِ نہٕ میٲنۍ زیو کینٛہہ, سۄ ہسا ونہِ میانہِ زیوِ ہٕنٛز زیو.
یمن اوس اکھ خلیفہ خواجہ حبیب اللہ عطار تمو وون یہ تیل مے کن ارشاد دوپک نہ تہند خلیفہ آسہ سہ گو حضرت مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی تمو لیچمژ بحر العرفان بحر العرفان بالکل اتن مثنوی مولانا رومی طرز پہ تر مز 2 لچھ اشعار تر مز تو سہ اوس ارشاد حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ یس زن یہند کلام یس زن فارسی اخ اے آشکان ہنگامہ آشو در جہاں مرغے دلم تیران کنم بالائے ہفتم آسمان یت معرفت کس دنیا مز راہ سلوک کس دنیا مز آو تیت ہنگام میں بہت دپان یہ دنیا سی مز روزہ بہ ون یت بناوا یہ دلس بناوا بہ جانور سن شکل پتہ وڑا پتہ واتا بہ ستمس آسمان. بہت خوبصورت بات ماشاء اللہ. کاشانہ را ویران کنم مائخانہ را عمران کنم برلا مکان جولان کنم چون بر کشم رتلے گران یس مے گر چھ یہ کر بجار یہ زن یم مائخان مز مے معرفت موے میول تت بخشا عمر بخشا تو تیت واتا پزِ بہ واتا لا مکانس پہ سر ہیک بہ ورنت یہ دل راز غم بے غم کنم برہم زنم دل راز بیگم غم کنم جان را بحق محرم کنم مجروح را محرم کنم ہستم طبیب انس جان اس یہ دل چھو یہ گوس غم نش آزاد گھن جان اس زن میون جان چھو یہ زن حقچ وت چھ سو کرا بہ تراوا بہ ات مز غم نیرِ امن بہ تراوا حق. اچھا بہ کر عرض حظ چونکہ سانہ پوی ہز یہ بدقسمتی اہم فارسی سمجھ کی حالانکہ فارسی زبان مز علمک خزانہ اس نش 1 منٹ لاسٹ 1 منٹ اس ون تو یہ زن امہ قسمک تھدِ پائک روحانی بزرگ یم آئی اخ پیغام ہیت عالمی انسانیت خاطر أزچہ نوجوان پوی أزکہ نوجوانن کس پیغام پزِ اہند سمجھن تو کت پٲٹھۍ پزن تمن پننہِ زندگی ہند معاملات بہتر بناوٕنۍ. بہ کر عرض گۄڈنیتھ زِ وٕچھ یِتھ کٔنۍ اکھ کُل چھُ آسان کُلِس چھِ آسان اتن موٗل یا روٗٹٕس ییٖتِس کالس نہٕ روٗٹٕس آسان اتن کُلیُک فروٗٹ یا شوٗٹ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ اس لیے پزِ اسہِ یُس زن پنُن پوٚت کال چھُ پنُن مۄلُل سرمایہ چھُ اسہِ پزِ رژھراوُن تہٕ یِم بُزرگان دیٖن چھِ یِہنٛدۍ یِم زن اتن ارشاد گران قدر ارشادات یم زن مۄلٕلۍ یہ سا کتھ کلام چھُ تتھ کُن پزِ اسہِ وٕچھُن اتن تہٕ اسہِ پزِ وٕچھُن اتن تتھ منٛز کم کم پازِٹِو چیز سہ عملاونٕچ ضروٗرت تو یہ سا یہ وقت تہذ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تو وقت یہ تقاض ونکس ہمو تھی اجازت تہذ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریف آور سپدن باپت امس عظیم بزرگ سند حوالہ زندگی ہند حوالہ اس کت کرنے باپت اگر زندگی روز بیٚیہِ کرو تۄہہِ سۭتۍ ملاقات تہذ سٮ۪ٹھاہ شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے آج بھی گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اقرا مجھے اور اقرا کو دیجیے آج کا شمارہ یہی پر ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.